یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ حشر کے آخری رکوع سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ نے یہاں دو دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اسی بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ علماء کی مختلف آراء ہیں تقوی کے حوالے سے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا، بندہ وہاں حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا، بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے، تو فرمایا اس کا نام تقوی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی ہے۔ توجہ دل کی طرف دلائی گئی جو وجود میں مرکز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے۔ اور مولانا روم فرماتے، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ کعبہ گزرگاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ رومی فرماتے ہیں، صاحب دل کو کنٹرول میں لیا، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے۔ فرمایا بڑا حج ہے، دل کنٹرول میں ہو تو دل کی عظمت ہزار کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کعبہ اللہ کے خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ میرے قبلہ اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بناؤ، اٹھ دی مہندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تو تقوی یہ ہے دوست، دل نیکی کی راہوں کا راہی بنے۔ بعض علماء نے لکھا گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے، اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ بھائی کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بھائی عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، راہ دین سے بھٹکا تھا، لیکن مرنے سے پہلے رجوع لے آیا، اور یہ اللہ کی عادت ہے، جو سچے دل سے معذرت کرتے ہیں اللہ ان کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، میں بات پھر دوبارہ وہیں لے آؤں گا۔ اللہ اکبر، وہ اتنا گناہ گار تھا کہ بستی کے لوگ اس کی بدعمالیوں سے تنگ آ گئے، خوف زدہ ہوئے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ کئی بار سمجھایا، کئی بار توبہ کی، لیکن اس کا مزاج توبہ کی، پھر توبہ کی، توبہ کر کے توڑ دی، میری توبہ پہ توبہ توبہ کر اٹھی، یہ مزاج تھا۔ بالآخر متفق کا فیصلہ کہ اس کو بستی سے نکال دیا جائے، دھکے دے کے بستی سے نکال دیا گیا۔ وہ کہیں دور ویرانے میں چلا گیا، بخار نے آ گھیر لیا، زندگی موت سے لڑنے لگا۔
آپ جانتے ہو غم کی تکلیف اس وقت تکلیف دیتی ہے جب کوئی غم گسار نہ ہو. جب غم بانٹنے والے ہوں تو غم غلط ہو جاتا ہے. اب ویرانے میں ہے, بیماری نے آ گھیر لیا, زندگی موت سے جنگ ہے. اس نے چاروں طرف نظر اٹھا کے دیکھی تو ہر طرف ہو کا عالم نظر آیا. کوئی اپنا, کوئی ہمدم, کوئی ہم سفر نظر آیا نہ آیا. دل کا آئینہ شکستہ تھا اور پھر اپنے مالک سے کہتا ہے, مالک میری بدعمالیوں کی وجہ سے میری بستی کے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا, دھکے دے کے بستی سے نکال دیا. اب میں تنہا ہوں, کوئی میرا اپنا میرے پاس نہیں. اور رو کے کہتا ہے, مالک میں نے تیرے نیک بندوں سے سنا ہے تو بڑا رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے. میں بیکاری بن کے تیری چوکھٹ پہ حاضر ہوں, اللہ مجھ سے درگزر فرما. آنکھوں میں آنسو تھے اور خاموش ہو گیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے اولیاء میں سے ایک ولی, میرے دوستوں میں سے میرا ایک دوست دنیا سے چلا گیا ہے, جائیں اور اس کا جا کے جنازہ پڑھیں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ ندا کر دیں اس بستی میں کہ جو جو میرے ولی کا جنازہ پڑھے گا میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا. بستی کے لوگ اس کی زیارت کے لیے آئے, جنازے کے لیے آئے, تو کفن سے جب اس کا چہرہ دیکھا تو لوگ گھبرا گئے. موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے, اللہ کے نبی یہ تو وہی بدکار آدمی ہے جس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو بستی سے نکالا گیا. آپ اس کو اللہ کا دوست, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جنازہ پڑھنے والے کی بھی مغفرت. اللہ کے نبی ہم اس سے جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, مالک بستی کے لوگ اس کے بارے میں رائے اچھی نہیں رکھ رہے. تو اللہ نے فرمایا, موسیٰ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. یہ بدکار تھا اور اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اسے بستی سے نکالا گیا. لیکن جب یہ بیمار ہوا, بیماری نے, بخار نے آ گھیر لیا, اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی, کوئی اپنا, کوئی ہمدم, کوئی ہم سفر, کوئی پیار کرنے والا نظر نہ آیا. تو پھر اس نے میری دہلیز پہ آ کے آنسو بہائے, مجھ سے اپنے گناہوں کی معذرت چاہی. اللہ فرمایا, موسیٰ اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے, اس کے آنسو میری بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں. اگر یہ اتنا کہہ دیتے نا کہ اللہ روئے زمین میں جتنے گناہ گار ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے, تو فرمائے ان آنسوؤں کے بدلے میں نے سب کی مغفرت فرما دینی تھی. بھائی جان جو معذرت کرتے ہیں یہ اللہ کی عادت, اللہ معاف کر دیتا ہے. مدینہ میں ایک گویہ تھا, بوڑھا ہو گیا. فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہوتی ہے. فن کمزور تو کون جانتا ہے فنکار کو, بڑے بڑے نام خاک میں ملتے آپ نے, ہم نے دیکھے. بڑھاپے میں اب آواز گئی تو روٹی کا سلسلہ بھی جاتا رہا. بقیع کے قبرستان میں بیٹھ کے رونے لگا, کہتا ہے اللہ آواز تھی تو پیٹ کی آگ بجھتی تھی, اب تو آواز نہیں رہی تو اب پیٹ کا معاملہ بھی جاتا رہا. رو کے ایک تو اپنے گناہوں کی معذرت چاہیے, اور دوسرا کہا مالک اس بڑھاپے میں کہاں میں دھکے کھاؤں گا, میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے. آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں محو استراحت تھے. خواب میں آواز آئی, عمر بقیع کے قبرستان میں میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے, اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو. ننگے پاؤں ننگے سر حضرت عمر نے دوڑ لگا دی. قدموں کی آہٹ سنی نا تو اس گویے نے پلٹ کے دیکھا جو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. گھبرا گیا, کہتا اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا. دوڑنے لگا, کہا رکو میں خود نہیں آیا, مجھے کسی نے بھیجا ہے. کہا کس نے بھیجا؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا. وہاں بیٹھ کے جی بھر کے رویا اور کہتا ہے مالک ساری زندگی تجھے بھلائے رکھا, آج پیٹ کی خاطر تجھے آواز دی تو میری مدد کے لیے تو نے عمر کو بھیج دیا. پھر ایک چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے سپرد کی. پھر اس کا اعزاز کی, اس کا جنازہ حضرت عمر فاروق نے پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو لحد میں اتارا. بھائی جان جو معذرت کرتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے. وہ بنی اسرائیل کا گناہ گار جس کی بدعمالی یا اتنی زیادہ, لیکن مرنے سے پہلے اس نے ہاتھ جوڑ لیا, اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اس نے معذرت کر لی اور دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ, اور مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے. چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا, سودا پامیں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا, کپڑے پامیں کنج کنج رکھیے چن کا پین ہزاراں. اور رومی کہتے صحبت سالے ترا سالے کند, صحبت تالے ترا تالے کند. اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. یہ شوق اسے کھینچ کے اس کی بستی کے بالکل پڑوس میں ایک پہاڑ, اور پہاڑ کے دامن میں ایک اللہ والا, اور اس کی زندگی کا ورد وظیفہ, اس کی یادیں. اطراف میں اس کی شہرت بڑی اچھی تھی. اس کا جی چاہا کہ میں چند دن اس کے قدموں میں گزارا ہوں. یہ ان کے قدموں تک پہنچا, ماضی کے اوراق پلٹے, من کی ساری باتیں کہیں. دن کے اجالوں میں رات کے سناٹوں میں الجھا بھٹکا ہوں, لیکن ابھی ابھی اللہ سے معذرت کر کے آیا ہوں. برے دوست بری مجالس چھوڑ دی ہیں. میری آرزو ہے کہ میں چند دن تیری رفاقت میں گزار لوں, مجھے قبول کر لو. تقاضا کیا تھا بھائی؟
اس کو قبول کیا جاتا, اس کو زندگی کے گر سکھائے جاتے, سلیقے سکھائے جاتے, لیکن اس سے بھول ہو گئی. اس نے اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا, دھکا دے کے کہتا پلٹ جا, کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے. وہ پلٹ رہا تھا, سینے میں دل کانپنے لگا, آنکھیں برسنے لگی, قدم لڑکھڑانے لگے, من کی دنیا میں ڈوب کے کہتا ہے اللہ تیرے بندے نے جھٹلایا, تیرے بندے نے دھکے دیے, لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا. وہ پلٹ رہا تھا, خدا قہر و جلال میں آ گیا, وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی, فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس, میرا پیغام دو, اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے. پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑیا, او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا. فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے, اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے. بھائی جان, عمل کر کے ڈرنے کا نام تقویٰ. ہم تو نماز پڑھتے نا, ناراض نہ ہوئیے گا, نماز پڑھتے ہیں اور اگر کوئی سرے راہ بے نمازی ملے تو اس کو بے نمازی کے تانے بھی دیتے ہیں. ہم راہ خدا میں خیرات کریں نا تو ہم ساتھ ساتھ لوگوں کو کنجوس بھی کہتے ہیں. بھائی جان, ایسی سخاوت لاکھوں نہیں کروڑوں کی بھی ہوئی تو قبول ہے. وہ نمازیں جس میں لوگوں کو ساتھ ذلیل کرنا, اللہ ایسی نمازیں بھی منہ پہ مارے گا. بھائی جان, تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. ہم نے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھا ہے, قد بڑے بڑے ہیں لیکن وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے. میں نے ایک شخص کو ایک بار نہیں 1000 بار بیان کیا. میں نے جب بھی ان کا نام لیا تو لہجہ میٹھا ہوا. مختصر سا تعارف سامنے رکھوں گا اور پھر ان کا تقویٰ بیان کروں گا, اور میں اور آپ اپنے اپنے رویوں پہ غور کر کے دیکھیے گا ہم کہاں کھڑے ہیں. وہ نام کون سا ہے؟ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے, صحابی بھی ہے, وہ راست رو بھی ہے, وہ راست گو بھی ہے, وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے. میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں, فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعمل سے تردد سے کام لیا, لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے, میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا. یار وہ اتنا عظیم انسان ہے. میرے نبی غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کرتے ہیں, ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا, لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا, ٹاٹ کا خرقہ پہنا, کانٹوں کے تکمے لگائے, حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یہ ادا اللہ کو پسند آئی. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ, لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں. ٹاٹ کا خرقہ پہنو, کانٹوں کے تکمے لگاؤ. جبریل حاضر ہے. میرے نبی فرماتے جبریل آج کس ادا پہ آ گئے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے اس جوان کو, وہ کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب, سوز صدیق و علی از حق طلب, روح را جز عشق او آرام نیست, عشق کو روزیست اورا شام نیست, ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست, بحر و بر در گوشائے دامان اوست. اقبال کہتے ہیں جوانوں, اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو, اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو, مولا علی والا مانگو. کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. کتنا بڑا نام ہے یار, ذرا تقویٰ دیکھیے گا. آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا, ایک شجر سے اڑتا, دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا, تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا. یار کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا, لوگ اس کو جلا دیتے, میں خاک کا ڈھیر بن جاتا. 39 لوگ ایمان لائے, 40واں جوان ایمان لاتا ہے, نعروں کی گونج میں استقبال ہوا. جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے. میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا. یار 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عید کا دن اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں. کسی نے کہا آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو, تو حضرت عمر فرماتے ہیں عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے, جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو منہ پہ مارے جائیں گے. یار کبھی بچوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو, اللہ معاف کر دے. بیٹے کی گود میں سر ہے, سانسیں ٹوٹ رہی ہیں, اور آپ فرماتے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو. عرض کی ابا جان خیریت؟ تو آپ فرماتے بیٹا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے. حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں. حضور جو کان میں بات کہتے وہ حذیفہ کے کان میں کہتے تھے. میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے. صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے, اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے. حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں
کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا؟ ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ یار ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہے, اس نے داڑھی میں سفید بال دیکھے, بہت بڑا نام ہے, یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے. کسی نے کہا کیا ہوا؟ آپ فرماتے موت کی نشانی آ گئی ہے. عثمان نے قبر کی تیاری نہیں کی. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یار, اور کس حالت میں پائے گئے. سعدی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا, اور کیا کہتا ہے, اللہ اندھا اٹھانا, قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی, اوگنہار کی تھی. کو میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا تو گناہ یاد آئے تو رونے لگا. او بھائی نہیں, بہت بڑا نام تھا یار. جب آگے بڑھ کے دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں کبھی قیام میں گزرتی ہیں. یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. یہ وہ جوان ہے جس نے 15 سال ہر شب میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. اتنا بڑا آدمی ہے یار, اور اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گے؟ تڑپتے پائے گے. یہاں رکیے گا صرف 2 لمحوں کے لیے. یہ شیخ عبد القادر کی کہانی سنائی. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں, لبیک کہا, وہیں گر گئے. لوگوں نے آب زمزم چھڑکا. ہوش آیا تو سوال کیا, حضرت یہ طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا کہ آپ کے ہوش اڑا کے لے گیا؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. ملتزم سے ایک شخص لپٹا ہے, چہرے پہ نقاب اڑا ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, اور کیا کہتا ہے, اللہ تیرا بندہ تیری دہلیز پہ حاضر ہے. اور اظہار کیا کرتے ہیں, اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, ریت کے اتنے ذرے نہیں اللہ جتنے میرے گناہ ہیں. تیری چوکھٹ پہ تیرا بندہ حاضر ہے, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. بار بار کہہ رہا ہے. لوگ اپنی دعائیں بھول کر کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ اگر ہمارا آنا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو یا اللہ ہماری سفارش قبول کر لے, اس کو معاف کر دے. وہ زارو قطار رو رہا ہے, بے ہوش ہو گیا. ہوش آیا تو پھر ملتزم سے لپٹ گیا. بار بار یہی, اللہ درختوں کے پتے نہیں اتنے, ریت کے ذرے نہیں اتنے جتنے میرے گناہ. کسی نے کہا جوان ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ, تم ہو کون, کہاں سے آئے ہو, کہاں کے رہنے والے ہو؟ جب چہرے سے نقاب ہٹا تو لوگوں کی چیخیں فضا میں بلند ہوئی. جانتے وہ کون تھے؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہم نے اسلاف کو پڑھا یار, اللہ کے گھر میں تڑپتے پائے گئے. معذرت سے کہوں گا, ہم بھی تو جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے, ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہوتی. یہ تو بڑے لوگ تھے نا, ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے, جنازے اٹھتے تھے, بڑے قد آور لوگ, لیکن تڑپتے پائے گئے. ہم تو یار واقعی ان کندھوں پہ گناہ اٹھا لے جاتے ہیں. ہمیں تو زیادہ خوف آنا چاہیے کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دودکار دیے جائے کہ میری پاک سرزمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے. ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا مطاف آنسوں سے بھر گیا. ہم اللہ کے گھر میں گئے تو غلاف کعبہ سے لپٹے اور لپٹ کے جی بھر کے اپنے گناہوں سے اللہ سے معذرت چاہیے. ناراض نہ ہوئیے گا, معذرت سے کہوں گا. ہم بھی اللہ کے گھر میں گئے تو ہم نے کیا کیا؟ جیب سے موبائل نکالا, سیلفی لی اور اس کو فیس بک پہ ڈال دیا. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے. گزرتے لوگوں سے ہم باقاعدہ ترلے کرتے ہیں. بیت اللہ کی طرف منہ کیا, دعا والی ہائت بنائی, مصنوعی ہاتھ اٹھے اور لوگوں سے تقاضا ہوتا ہے کہ میری تصویر بناؤ. بھائی جان کہاں کھڑے ہو یار, جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں, جہاں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں. ہم نے جھلوں والے کام کی. لوگ کہتے ہیں ترغیب کے لیے 6 فٹ کا قد کیوں نہیں ترغیب دیتا. ہمارا کہنا یار کچھ نیکی تو گمنام کرو یار, کچھ کام تو اللہ کے لیے کریں. ہر جگہ پہ دکھلاوا, ہر جگہ پہ شہرت, ہر جگہ پہ نام کو ظاہر کرنا. ناراض نہ ہوئیے گا, یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی, عبداللہ ابن مبارک, کئی اتنے بڑے بڑے نام یار اللہ کے گھر میں تڑپتے پائے گئے. وہاں تو خوف آنا چاہیے تھا, لیکن ہم وہاں تصویریں بناتے رہے. یہ تو حرم مکہ ہے نا, ہم نے مدینہ میں بھی دیکھا ہے. مدینہ میں ہماری حالت کیا ہوتی ہے بھائی جان. یہاں ہم کھڑے ہیں نا, ابھی پروگرام کے آخر پہ درود و سلام پڑھیں گے, آنکھیں بند بھی ہوں گی, نم بھی ہوں گی, اور ہم تخیلات میں کھینچ کے خود کو در حبیب تک لے چلیں گے.
یار ہم تو باد صبا کے جھونکوں کو پیغام دیتے ہیں، یہاں سے زائرین جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں یار ہمارا سلام بارگاہ خیر الانام میں عرض کرنا۔ وہ یار یہاں کیفیات کا ایک جہان ہے۔ میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، حفیظ طائب کے شاگرد ہیں، اچھا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چل دے، اکھاں چو ہنجو ڈول دے، لوں لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں، وہم چ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیا نہ چننا تارے ہیں، رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہیں، جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینہ انج دا، ہونا مدینہ انج دا، ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھے دراڈے یا نبی، امتی تو ہاڈے یا نبی، ہجران دے پھنیر شوک دے، مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آون مرادہ پک کے، قسمت لے جاون دھک کے، سونا مدینہ تک کے، بے جاواں جس دم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چا کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقائے آکھن آ کے، راواں دی سختی جھل کے، آئے او دوروں چل کے، الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ گیا۔ یہ جہان ہے نا، کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤں نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ یار یہاں ہم تڑپتے ہیں، یہاں ایک جہان ہے، میں کہتا ہوں قسمت یاوری کرے، ہم ان ہواؤں فضاؤں میں اڑتے ہوئے حضور کے قدموں تک چلے جائیں۔ تو میں نے عرض کیا رواں رواں سلام کہیں۔ ہمیں مدینہ میں ایک صاحب ملے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات سنائی، ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے کہ بارگاہ خیر الانام میں ہمارا سلام قبول ہو گیا ہے؟ دل کو چھو لینے والی بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مواجہ شریف کے سامنے گزرتے آنکھیں بھیگ جائیں نا تو سمجھ لو کہ حضور کی بارگاہ میں سلام قبول ہو گیا ہے۔ وہاں اشک بار آنکھوں سے سلام کہنا تھا، ہم نے کیا کیا؟ معذرت سے ہم باب السلام سے داخل ہوئے، ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا ہوتا ہے، اسے یہاں سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، کیا اوقات اس جوتے کی جس کو سر پہ اٹھا کے لے جا رہے ہو؟ اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور لائیو کال چل، اونچی اونچی آوازیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر، حضور کو سلام کر لو، حضور کو سلام کرو۔ بھائی آج بھی حکم وہی ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ بھائی جان وہاں سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے۔ امام مالک نے 40 سال روزہ رسول پہ درس حدیث ہے، 40 سال، ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کتاب کا ورق پلٹا اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہو۔ امام مالک جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے، کندھے زخمی ہو جاتے۔ کسی نے کہا حضرت حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے حضور گزرے ہیں۔ احتیاط اس لیے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے حضور کے قدم لگے ہیں، اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں۔ یار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، آپ فرماتے مدینے میں جاؤ نا تو وہاں آنکھیں بھی پوری نہ کھولو، یہ شہر کا ادب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار کھڑی کی جہاں حضور کی پیشانی لگتی تھی، مصلی کھینچ کے پیچھے لے آئے، جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے۔ یار یہ تو اس چوکھٹ کا ادب تھا۔ میں رمضان المبارک میں مدینہ پاک تھا، میرے دوست ہیں کراچی سے، ان کا تعلق ہے، ان کے بیٹے نے حفظ کیا تو وہ ساری فیملی مدینہ شریف آئی، اور وہاں انہوں نے ایک چھوٹا سا کسی فارم ہاؤس میں پروگرام کیا، ہمیں بھی بلایا۔ ان کے والد بہت بڑے عالم ہیں، وہ عرصہ 40 سال سے ان کا آنا جانا ہے۔ پروگرام کا آغاز ہوا تو انہوں نے کہا بیٹا ناراض نہیں ہونا، ایک نعت کے لیے صاحب آئے، کہا یہ کوچہ حبیب ہے، پاکستان نہیں پوری دنیا میں جہاں آپ جس لہجے میں پڑھتے ہو ہمیں اس پہ کوئی بات نہیں کرنی، لیکن یہاں آواز کو دھیما رکھنا، یہااں اپنی آواز کو اونچی نہیں ہونے دینا، یہ کلام حضور کو سنانا ہے، کہا دھیمے لہجے میں سنانا۔ وہ کہتے ہیں میں بہت سارے علماء کو اولیاء کو ملا ہوں، جب وہ آپس میں بات کرتے تھے نا تو وہ کندھے پر ٹھوڑی رکھتے اور آہستہ آواز میں دوسرے کے کان میں بات کیا کرتے تھے۔ مجھے ان کی بات نے بڑا زور کا جھٹکا دیا۔ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک مدینہ کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کے بے تکلف ہو جائے۔ تو بھائی جان وہاں تو ادب کے سانچے میں ڈھل کے سلام کہنا تھا، اسلاف نے ایسے ہی کیا نا، تڑپتی آوازیں تھیں یار وہاں، تو ہم نے وہاں کیا تصویریں بناتے رہے۔ میں کہتا ہوں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیں یار، بناؤ جہاں جی چاہتا ہے، ہم بھی بنا لیتے، غلط کوئی نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں تو یکسو ہونا ہوگا، کہیں کہیں تو حضور کی بارگاہ میں جب جائیں تو یار وہاں تو سراپائے سوال بن کے حضور کی دہلیز پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو خیر بات تقوی کی ہو رہی تھی، شیخ عبد القادر کی بات چھڑی تو پھر عبداللہ ابن مبارک کی بھی بات کی،
امام زین العابدین کی بھی بات کی، تو بڑے لوگ تھے وہ، لیکن عمل کر کے اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے کہ ارشاد فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ بھائی جان یہ بات عمل کی ہے۔ دیکھیے یہ دنیا ہے نا، مستقبل روشن نہیں تو محنت تو ہے نا، 8 نہیں 18 گھنٹے ہے۔ فیکٹریوں میں رات 2 بجے لوگ گھر آ رہے ہوتے ہیں دنیا بنانے کے لیے۔ خیالی کا امیر ترین شخص بننے کا خواب تو رکھتے ہیں نا، بڑا گھر بھی چاہتے ہیں، بڑی گاڑی بھی چاہتے ہیں۔ اسلام یہ تو نہیں کہتا نہ گاڑی لو نہ بنگلہ لو، بھائی دنیا کے لیے اتنی محنت، قبر کے لیے کیا کیا؟ معذرت سے کہوں گا وہاں لوگوں کو ہم نے بے نیاز دیکھا۔ ہم سے تقاضا ہے کہ آنے والے کل کے لیے، مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے وہ بات عمل کی ہے۔ بھائی اعمال کا لشکر ساتھ لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ بنے گی قبر، اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو وہ جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑھا بنے گی۔ القبر بیت الدیان، اسے کیڑوں کا گھر کہا میرے نبی نے۔ فرمایا اگر وہ کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے، یہ بالکل جو ہے وہ حرم مکہ میں بیت اللہ کے پڑوس میں وہ بہت بڑا پہاڑ، فرمایا اگر اس کو ڈنگ مارے قبر کا کیڑا تو فرمایا وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ تو مسلط کس پہ کیا جائے گا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا۔ بھائی جان عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ، اور ان کندھوں پہ گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کے لے جاؤ گے تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو تقوی جیسی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میرے بعد بھی یقیناً یہ پروگرام جاری رہے گا۔ آدھا گھنٹہ میرے نزدیک تو بہت بڑا خطاب ہوتا ہے، با مقصد اگر باتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اللہ قبول فرمائے۔